بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، ایک کے بدلے ایک نہیں بلکہ ایک کے بدلے کم از کم 10 دفعہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ خلاصۃ القرآن کے سلسلہ میں آج ہم بیان کریں گے سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ کے حوالے سے، جس میں اللہ پاک نے بے شمار واقعات اور احکامات کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے پہلے ہم نئے آنے والے ویورز کو اپنے چینل آب کوثر پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل آب کوثر کو سبسکرائب کریں گے تو اسی طرح کی مفید اور اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی، اور ہو سکے تو اپنے واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام پر بھی شیئر کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ اللہ پاک ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بنا دے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ بقرہ کا اکثر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے طویل سورت ہے، جو کہ 286 آیات پر مشتمل ہے۔ عربی زبان میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، چونکہ اس صورت میں بقرہ کا لفظ بھی آیا ہے اور گائے ذبح کرنے کا واقعہ بھی مذکور ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 67 سے 73 تک۔ اس لیے اسے سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے مال وراثت ہتھیانے کی غرض سے قتل کر دیا، پھر رات کی تاریکی میں نعش اٹھا کر کسی دوسرے کے دروازے پر ڈال دی اور اس پر قتل کا دعویٰ کر دیا۔ قریب تھا کہ مدعی اور مدعی علیہ کے خاندان ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھا لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں گائے ذبح کرنے اور اس کے گوشت کا کچھ حصہ اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگانے کا حکم دیا۔ ایسا کرنے سے مقتول زندہ ہو کر اٹھ بیٹھا اور اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی۔ اتفاق سے انہی دنوں میں بنی اسرائیل کا ایک گروہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار بھی کر رہا تھا۔ مقتول کے زندہ ہونے سے نہ صرف یہ کہ قاتل کی نشاندہی ہو گئی، بلکہ باس بعد الموت پر ایک حجت بھی قائم ہو گئی۔ علاوہ ازیں مصریوں کے ساتھ طویل عرصہ تک رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے دل میں گائے کی جو عقیدت اور محبت رچ بس گئی تھی، گائے ذبح کرنے کا حکم دے کر اس کی تردید اور توہین بھی کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی 3 حکمتیں تھیں: قاتل کی نشاندہی، عقیدہ باس بعد الموت پر حجت، گائے کی محبت و عقیدت کی تردید۔ دائمی علمی معجزہ۔ اس صورت کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائمی معجزہ قرآن کریم کے ذکر سے ہوئی ہے۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متعدد حسی اور مادی معجزات بھی عطا کیے گئے، لیکن قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ علمی ہے۔ اس سورہ کی ابتدا حروف مقطعات میں سے الف لام میم کے ساتھ ہوئی ہے۔ ابتدا کا یہ انداز عربوں کے لیے غیر مانوس تھا۔ اس انداز نے ان کی توجہات اپنی طرف مبذول کروا لیں اور وہ توجہ سے بات سننے پر مجبور ہو گئے۔ قرآن کریم کی جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے، وہاں قرآن کریم کی عظمت و صداقت اور اعجاز و حقانیت کا تذکرہ بھی ہوا ہے، جس کی وجہ سے علماء کی ایک بڑی جماعت کی رائے یہ ہے کہ یہ حروف لا کر حقیقت میں قرآن کو انسانی کاوش قرار دینے والوں کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر واقعی قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود ساختہ کلام ہے تو تم بھی ان حروف سے جنہیں تم شب و روز استعمال کرتے ہو ایسا ہی کلام بنا لو۔ تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت اور زبان دانی پر بڑا ناز ہے، جس کی وجہ سے تم اپنے مقابلے میں سارے انسانوں کو عجم یعنی گونگے کہتے ہو، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ نہ کل کے کافروں نے اس چیلنج کو قبول کیا، نہ آج کوئی قبول کرنے والا ہے، اور نہ ہی قیامت تک کوئی اسے قبول کر سکے گا۔ انسانوں کی 3 اقسام ہیں: مومن، کافر، منافق۔ مومنوں کی نمایاں صفات 5 ہیں: ایمان بالغیب، یعنی ان حقائق پر ایمان جن کا حواس سے ادراک نہیں کیا جا سکتا، جنت، دوزخ، حشر نشر، حساب، جزا وغیرہ۔ اقامت و صلاۃ، یعنی نماز کو شروط و آداب
کا لحاظ رکھتے ہوئے مستقل ادا کرتے رہنا۔ ادائے زکوٰۃ۔ قرآن کریم میں عام طور پر نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھے ہی ذکر آیا ہے۔ نماز اللہ کا حکم ہے اور زکوٰۃ بندوں کا حق ہے۔ انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دونوں قسم کے حقوق ادا نہ کرے۔ اسی طرح آسمانی کتابوں پر ایمان، ان پر تمام آسمانی کتابوں پر ایمان جو مختلف زمانوں میں انبیاء اور رسل پر نازل کی گئیں۔ اسی طرح آخرت کی تصدیق، آخرت کی ایسی تصدیق جس میں کوئی شک کی ملاوٹ نہ ہو۔ اہل ایمان کا تذکرہ۔ یہاں قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ 4 آیات میں فرمایا ہے، کفار کا 2 آیات میں اور منافقین کا 13 آیات میں فرمایا ہے۔ ان 13 آیات میں منافقوں کے 12 اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ان اوصاف بد سے اپنا دامن بچا کر رکھیں۔ ان میں جھوٹ، دھوکہ، عدم شعور، قلبی بیماریاں، حسد، تکبر اور حرص وغیرہ، مکر و فریب، سفاہت، احکام الہی کا استہزاء، زمین میں فتنہ و فساد، جہالت، ضلالت، تذبذب، اہل ایمان کا تمسخر۔ اسی طرح حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کا قصہ جو ابلیس لعین کے ساتھ پیش آیا، حقیقت میں یہ ساری انسانیت اور اس دنیا کی ابتدا سے انتہا تک کا قصہ ہے۔ یہ قصہ حق اور باطل، خیر اور شر کے درمیان دائمی کشمکش کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت شان بیان کرتا ہے۔ انہیں عرضی خلافت عطا کی گئی، ایسے علم سے نوازا گیا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ ملائکہ کو ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا گیا۔ منصب خلافت پر فائز ہونے کی وجہ سے بنو آدم اس امر کے پابند ہیں کہ وہ زمین پر اللہ کے حکموں کو نافذ کریں اور دنیا کا نظام ویسے چلائیں جیسے اللہ چاہتا ہے۔ یوں تو قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، لیکن ان کے بارے میں سب سے زیادہ تفصیلی بحث سورہ بقرہ کرتی ہے۔ پہلا پارہ تقریباً پورا ہی ان کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ اسی طرح انعامات خداوندی، اس تذکرہ میں سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے شمار ظاہری اور باطنی، دینی اور دنیاوی نعمتیں عطا فرمائیں۔ مثلاً ان کے اندر کثرت سے انبیاء پیدا فرمائے، انہیں دنیاوی خوشحالی عطا کی، عقیدہ توحید اور ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا، فرعون کی مظالم سے نجات دی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے ہجرت کی اور فرعون نے ان کا تعاقب کیا تو سمندر میں ان کے لیے راستے بنا دیے۔ ان پر ظلم و ستم ڈھانے والے کو ان کی نظروں کے سامنے بما لاؤ لشکر غرقاب کر دیا۔ صحرائے سینا میں وہ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، ان کے کھانے کے لیے من و سلوہ آسمان سے اتارا، سایہ کے لیے ٹھنڈے بادلوں کا انتظام فرمایا، اور پینے کے لیے پانی کی تلاش ہوئی تو پتھر سے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ان تمام نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا اور بتدریج کفران نعمت کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے حق کو چھپایا، خاتم النبیین کی نبوت کا انکار کیا، بچھڑے کو معبود بنا لیا، دشت سینا میں بے صبری اور حرص و طمع کا مظاہرہ کیا، اریحہ شہر میں متکبرانہ انداز میں داخل ہوئے جبکہ انہیں عاجزی کے ساتھ داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا، انبیاء کو ناحق قتل کیا، بار بار بدعہدی کے مرتکب ہوئے، ان کے دل سخت ہو گئے تھے، انہوں نے کلام اللہ میں لفظی اور معنوی تحریف کی، شریعت کے بعض احکام پر وہ ایمان لائے اور بعض کا انکار کرتے رہے، وہ بغض اور حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، انہیں مادی زندگی سے مبالغے کی حد تک محبت تھی، مقرب فرشتوں سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے، سحر و کہانت میں بے حد دلچسپی رکھتے تھے، ان کے ہاں ایسے عملیات کو قبول عام حاصل تھا جن کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر کے عشق پر از فسق کی راہ ہموار کی جائے۔ بدعملی کے باوجود جنت کے واحد ٹھیکیدار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، وہ بڑے وثوق سے کہتے تھے کہ جنت میں صرف وہی جا سکتا ہے جو یہودی ہو، اور یہی دعویٰ نصارہ بھی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ دونوں یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ صرف ہم ہی حق پر ہیں اور ہمارے مخالف فرقہ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ سوچنے اور عبرت و نصیحت کی بات یہ ہے کہ کہیں ان خرابیوں میں سے کوئی خرابی ہم مسلمانوں میں تو نہیں پائی جاتی۔ یہود پر انعامات اور ان کے کفران نعمت اور جرائم کی تفصیل کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جن کی عظمت شان
کوئی یہود اور نصارہ دونوں تسلیم کرتے تھے اور فخریہ طور پر ان کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے۔ اگر وہ اپنے دعویٰ میں سچے ہوتے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ضرور کرتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں ہی کا ثمر تھے۔ یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف ابتلاؤں اور آزمائشوں میں ڈالا، لیکن وہ ہر آزمائش سے سرخرو ہو کر نکلے۔ والد کی بت پرستی سے بیزاری کا معاملہ ہو، قوم سے ٹکراؤ کا، یا نمرود سے بحث و مباحثہ کا مرحلہ ہو، آگ میں ڈالے جانے کا اور وطن سے ہجرت کا، بیوی اور بچوں کو بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑنے کا حکم ہو، یا لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کا، اللہ کے خلیل ہر مقام پر ثابت قدم رہے اور ان کے قدموں میں ذرہ برابر بھی لغزش نہ آئی۔ اسی ثابت قدمی کی برکت تھی کہ ان کی دعائیں قبول ہوئیں۔ مکہ پرامن شہر بنا، وہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق میسر آیا، اور سب سے بڑی دعا جو قبول ہوئی وہ یہ کہ اللہ نے قریش کی نسل سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اسی طرح تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا۔ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد یوں تو مشرکوں اور منافقوں نے بے بنیاد اعتراضات اٹھائے، لیکن اس معاملے میں یہود پیش تھے۔ وہ بظاہر بڑے تعجب سے لیکن حقیقت میں عناد کی بنا پر کہتے تھے، انہیں کس چیز نے اس قبلہ سے پھیر دیا جس کی طرف رخ کر کے یہ پہلے عبادت کیا کرتے تھے۔ اس پر اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ ساری سمتیں خواہ مشرق ہو یا مغرب اللہ ہی کی ہیں۔ اسی طرح ان آیات کے مطالعہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ادب بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدت اشتیاق اور انتظار وحی میں بار بار آسمان کی طرف اپنی مبارک نگاہیں اٹھاتے، مگر تحویل قبلہ کا سوال نہیں کرتے تھے کہ شاید اللہ جل شانہ کا فیصلہ اس کی رضا عدم تحویل ہی میں ہو۔ شاید اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دینے کے فوراً بعد اہل ایمان پر اس نعمت عظمیٰ کا ذکر فرمایا ہے جو انہیں سراج منیر اور بشیر و نذیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں عطا ہوئی۔ مستقل قبلہ کا تعین بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اسی طرح حرام اشیاء کا متعلق ذکر فرمایا ہے۔ مشرکین جو خود بعض چیزوں کو حلال اور بعض کو حرام ٹھہرا لیتے تھے، ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا، حرام وہ چیزیں نہیں جنہیں تم حرام کہتے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف ان چیزوں کو حرام کیا ہے، مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت اور ہر ایسا جانور جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے۔ البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے تو اسے کچھ بھی گناہ نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کھانے سے مقصد حصول لذت نہ ہو اور نہ ہی قدر ضرورت سے تجاوز کرے۔ واقعی اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اسی طرح قصاص کے بارے میں فرمایا گیا، عدل کے بارے میں فرمایا گیا۔ اسلام نے قتل کی سزا میں رحمت اور عدل دونوں چیزوں کو جمع کر دیا۔ مقتول کے اولیاء اور ورثہ اگر قصاص کا مطالبہ کریں تو یہ عدل ہوگا، اور اگر معاف کر دیں یا دیت لینے پر راضی ہو جائیں تو فضل و احسان اور رحمت ہوگی۔ اسی طرح وصیت کے بارے میں بیان فرمایا گیا، روزے کے بارے میں فرمایا گیا۔ اسی طرح جس مہینے میں روزے فرض کیے گئے اسے یہ خصوصیت اور فضیلت بھی حاصل ہے کہ اس میں قرآن جیسی عظیم الشان کتاب نازل ہوئی۔ مسافروں اور بیماروں کو روزہ چھوڑنے اور قضا کرنے کی اجازت دی گئی۔ رمضان کی راتوں میں بیوی کے ساتھ جماع جائز ہے، دن میں نہیں، لیکن اعتکاف کی حالت میں نہ رات کو جائز ہے اور نہ دن میں۔ اسی طرح ناجائز کمائی کے حوالے سے، اسی طرح حج کے مسائل، اسی طرح احرام، عمرہ، اسی طرح شراب کو ام الخبائث یعنی خباثتوں اور گناہوں کی جڑ قرار دیا گیا۔ ازدواجی زندگی کے متعلق مشرک مرد و عورت کے بارے میں، مسلمان عورت کے بارے میں، کتابی عورت کے بارے میں، ازدواجی رشتہ کی بنیاد کے حوالے سے بیان فرمایا گیا۔ اسی طرح قسم کے حوالے سے، طلاق کے حوالے سے طلاق کی وجوہات بیان کی گئیں۔ اسلام میں اسلام 3 سے زائد طلاق کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک طلاق
کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے، 2 طلاقوں کے بعد بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، مگر تیسری طلاق کے بعد رجوع کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح حق مہر، خلا، حلالہ، ان کے بارے میں بیان فرمایا گیا۔ اسی طرح رضاعیت کے بارے میں فرمایا گیا، شیرخوار بچے کے حقوق کے بارے میں، ماں کے دودھ کا نعم البدل، جدائی کی صورت میں ماں کا حق، عدت، زمانہ عدت میں پیغام نکاح بھیجنا، اسی طرح جہاد کے متعلق فرمایا گیا۔ اسی طرح ہمارے آقا کو تمام انبیاء پر فضیلت بیان کی گئی۔ یہ تمام انبیاء علو مرتبہ کے باوجود فضل و شرف میں ایک جیسے نہ تھے، بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت حاصل تھی۔ جیسے بعض انبیاء کو دوسرے بعض پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ان کی امتوں کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، چونکہ بہت ساری خصوصیات اور امتیازات کی بنا پر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بھی دوسری تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح نمرود بن کنعان کا ذکر ہے، مردوں کو زندہ کرنے کا منظر ہے۔ اسی طرح 100 سال کے لیے موت کا واقعہ، اسی طرح صدقہ کے حوالے سے بیان فرمایا گیا، سود کے حوالے سے بیان فرمایا گیا، اسی طرح قیامت کے حوالے سے بیان فرمایا گیا، اسی طرح ادھار، رہن، تجارت، ان سب کے متعلق جو ہے وہ ارشاد فرمایا گیا۔ جو ہی سورت کا اختتام جامعہ ترین دعا پر کیا گیا، جس میں مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں یوں درخواست کیا کریں کہ اے اللہ، اگر احکام کی تعمیل میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ جب تک مسلمان احکام الہی پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرنے کے ساتھ غلطیوں اور کوتاہیوں پر استغفار کرتے رہیں گے، نیز وہ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ یہود جیسے انجام بد سے بچے رہیں گے۔ سورہ بقرہ ایک طویل سورت ہے، جس میں سے ہم نے مختصر طور پر جو کچھ بیانات اس میں سے نکال کر آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ امید ہے ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح کی مفید اور اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ویڈیو کو اپنے دوست احباب اور ہو سکے تو واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام پر بھی شیئر کریں۔ اسی طرح کی مفید اور اچھی ویڈیوز لے کے ہم آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔